المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اهتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم كالبعاء إذا ذاب أعلاه ذاب أسفله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیو، رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے. ہمارے عرف میں، اصطلاح میں اس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. وداع یعنی رخصت ہونا. یہ رمضان مبارک کی رخصتی کا اعلان ہے، یہ جا رہا ہے. اور جمعہ چونکہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا اجتماع ہے. جمعہ ویسے بھی احترام والا دن ہے اور ہر مہینے میں 4 یا کبھی 5 جمعے ہوتے ہیں. تو جو رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے، آخری اجتماع ہے، اس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. ہر جمعہ احترام کا دن ہے، ہر جمعہ محترم ہے، عبادت کا دن ہے. اور مسلمانوں کا مذہبی دن ہے. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو منتخب کر کے جمعہ عطا فرمایا. اور جن قوموں نے جمعے کی قدردانی کی، اللہ نے ان کو محفوظ و مامون فرمایا، ان کو سربلند فرمایا. اور جنہوں نے جمعے کی بے احترامی کی، بے اعزازی کی، اللہ نے ان سے حکومتیں چھین کے ان کو تباہ و برباد فرمایا. خیر، جمعۃ الوداع کے حوالے سے کیونکہ ہمارا تو سوشل میڈیا کا دور ہے، یا تو سارا نظام اسی پہ چلتا ہے. بہت سی باتیں، بہت سے رواج لوگوں نے مشہور کیے ہوئے. جمعۃ الوداع قابل احترام ہے، بڑا موقع ہے، اعلان ہے کہ اب توبہ کر لو، اب اللہ کو راضی کر لو، اب رمضان رخصت ہو رہا ہے، اس موقع کو غنیمت جانو. اس معنی میں اور زیادہ احترام. لیکن جمعۃ الوداع کو 4 رکعت نفل پڑھو، فلاں سورت اتنی دفعہ پڑھو، فلاں سورت اتنی دفعہ پڑھ لو، اور یہ 70 سال کی قضا نما، یہ خامخواہ جھوٹ بنایا ہوا ٹھکوس نے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں. اور اگر اس طرح قضائیں معاف ہوتی اور اس طرح نمازیں ادا ہو جاتی تو پھر قضائے عمری اور قضا نمازوں کے مسائل فقہا کو لکھنے کی ضرورت ہے. ایک باب یہ بھی قائم کر دینا کہ جمعۃ الوداع فی اداء فوائد، فی قضاء الفوائد، اور شدہ نمازوں کی قضا و ادا کے لیے جمعۃ الوداع کا یہ ایک عمل ہوتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. جمعۃ الوداع قابل احترام اور محترم اور بڑا دن ہے اور بہت بزرگی والا دن ہے. اس اعتبار سے کہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے اور عبادات اس میں وہی ہے جو عام جمعوں میں ہوتی ہے، عام رمضان میں ہوتی ہے. بس وہی عبادات ہے، اس سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں: اے لوگوں، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ. حدیث میں جب اذان ہوتی ہے نا، اذان ہوتی ہے تو اللہ کا ایک منادی اعلان کرتا ہے: اے لوگوں، اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے عمل کی وجہ سے اپنے اوپر جلا رکھی ہے. پھر اللہ کے بندے اٹھتے ہیں، وہ وضو کرتے ہیں اور نماز کی تیاری کرتے ہیں. یہ نماز عبادت جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا ایک سبب و ذریعہ. حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا: رمضان میں 4 کام کرنے کے ہیں، 4 کام. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 4 کام ضرور کرنا ہے رمضان میں. ایک تو تم نے
کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اس کا ورد کرنا، یہ پورے رمضان میں کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے، گناہوں کی معافی مانگنی، صبح و شام، دن اور رات، ہر آن، ہر پل، ہر گھڑی۔ تم تراویح پڑھ رہے ہو، تم افطار کر رہے ہو، تم سحری کر رہے ہو، تم دن کو نمازیں پڑھ رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو، آ رہے ہو، جا رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، کام کاروبار کر رہے ہو، استغفار سے تمہاری زبان رد و لسان ہو، یہ دوسرا کام کرنا ہے۔ تیسرا، اللہ سے جنت مانگنا ہے، اللہ سے جنت مانگنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ دے گا، وہی دے گا اور ہمیں دے گا، ہر حال میں دے گا۔ جب ہم مانگیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ نہ دے۔ اور چوتھا کام، اس میں ہم بڑے کمزور ہیں اور یہ معاملہ بہت خطرناک ہے، جہنم سے پناہ مانگنا۔ مسلمان جہنم سے غافل ہو گیا، توجہ کوئی نہیں ہے، دن اور رات رمضان کے بھی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہے، موبائل پہ، سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ، انٹرنیٹ پہ، نہیں تو رسالے، نہیں تو رنگ رنگ قصے کہانیوں کی کتابیں، نہیں تو گپ شپ میں۔ ایسا بڑا کی نہ گپ شپ لگو چکر للاش بازار تھا یا خدا ہے۔ بازار میں اللہ نہ لے جائے، وہاں ہمیں مجبوری جانا پڑتا ہے، ہم دنیا میں رہتے ہیں، اللہ معاف کرے، بھاگتے بھاگتے جاتے ہو، بھاگتے بھاگتے آتے۔ بازار ویسے بھی ٹھہرنے کی جگہ نہیں، میرے نبی نے فرمایا ان ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اس امت کی سب سے ناپسندیدہ ترین جگہ جو میرے اللہ کو نہیں اچھی لگتی ہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ یہاں کے بازار ہیں۔ نکل کے دیکھو ان مارکیٹوں میں، شاپنگ مالز میں چل کے دیکھو، رمضان ہے، روزہ ہے، مسلمان بچیاں ہیں، مسلمان عورتیں، میرا اللہ ان کے کپڑے نہ دکھائے جو لباس پہن کے وہ گھوم رہے۔ میرے نبی نے فرمایا نساء کاسیات عاریات، ایسا زمانہ آئے گا کہ عورت کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوگی، عورت کپڑوں میں ننگی ہوگی۔ میرا اللہ نہ لے جائے، اللہ نہ دکھائے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا، یہ جہنم کی آگ کو اپنے اوپر جلا رہے، یہ جہنم کو اپنے اوپر مسلط کر رہے۔ سنو وہ جہنم کیا ہے؟ اللہ نے جب اپنے بندوں کی صفت بیان کی نا قرآن میں، تو میرے بندے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ جہنم سے بچا لینا، ہم جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے بس کی بات کوئی نہیں، ہم جہنم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت جبریل سے اللہ کے نبی نے پوچھا، جبریل کچھ جہنم کے بارے میں بھی بتاؤ، یہ کیسی ہے، یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے جہنم کو بنایا، پھر اس کو جلایا، 1000 سال تک جہنم کی آگ جلی ہے، پھر اس کی آگ لال ہو گئی، سرخ ہو گئی، پھر اللہ نے اور 1000 سال جلایا تو زرد ہو گئی، پھر اللہ نے اور 1000 سال جلایا تو کالی ہو گئی، کالی، سیاہ، کھٹا ٹوپ، اندھیری۔ پھر جہنم کے اوپر سے جب لوگ گزریں گے تو نیچے آگ نظر نہیں آئے گی، آگ نظر نہیں آئے گی کہ وہ جل جل کے کالی ہو چکی ہے۔ اور فرمایا اب نہ اس کی لپیٹیں، اس کے شعلے بجھتے ہیں، نہ اس کے انگارے ٹھنڈے ہوتے ہیں، بس وہ جل رہی ہے، وہ جل رہی ہے، اور وہ پک پک کے پک چکی ہے۔ اور جہنم کا ایک دوسرے حدیث میں ہے، میرے نبی نے فرمایا جہنم نے اللہ سے فریاد کی، یا اللہ میں اتنی تپ چکی ہوں، میں اتنی پک چکی ہوں کہ یأکل بعدی بعدا، میرا اندر ایک دوسرے کو کھا رہا، میرا وجود ایک دوسرے کو کھا رہا۔ تو اللہ نے اجازت دی 2 سانس لے سکتی ہے، ایک سانس اندر کو کھینچتی ہے، جب وہ اندر کو کھینچتی ہے تو کائنات میں سردی آ جاتی ہے، زمین یخ ہو جاتی ہے، پھر ایک سانس وہ باہر کو چھوڑتی ہے، جب وہ سانس باہر کو چھوڑتی ہے تو میرے نبی نے فرمایا فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، یہ جو تمہاری زمین گرمی میں تپتی ہے، انگارہ بن جاتی ہے، لو چلتی ہے، تم جھلستے ہو، تو یہ جہنم کا وہ سانس ہے جو ایک سانس ہی باہر ہے۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو زمین پہ بھیجا، جبریل سے
سے کہا جاؤ مالک کے پاس جاؤ داروغہ جہنم، اسے کو تھوڑی سی آگ چاہیے، آدم کے لیے تھوڑی سی آگ چاہیے۔ تو حضرت جبریل گئے داروغہ جہنم مالک کے پاس کہ اللہ نے بھیجے آگ چاہیے، تو کتنی چاہیے؟ تو ایک چھہارے کے برابر دے دو، ایک چھہارے کے برابر دے دو۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ ایک چھہارے کے برابر آگ زمین میں دنیا میں لے جائیں گے تو ساتوں زمین و آسمان اس کی تپش سے پگھل جائیں گے، پگھل جائیں گے۔ اچھا پھر چھہارے کی گھٹلی جتنا دے دو، کہ ایک گھٹلی جتنی آگ بھی دنیا میں لے گئے تو پھر دنیا میں کبھی بارش نہیں برسے گی، زمین پہ کبھی سبزہ نہیں اگے گا، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو کہا اچھا کتنی لے جاؤ؟ کہ اللہ سے ہی پوچھ کے آئیے، اللہ سے ہی پوچھ کے آئیے۔ اللہ نے فرمایا جبریل ایک ذرہ لے جاؤ، ایک ذرہ، ایٹم، جہنم کی آگ کا ایک ایٹم، عربی میں ذرہ کہا جاتا ہے اور ہماری زبان میں اس کو ایٹم کہا جاتا ہے۔ ایک ایٹم لے آؤ، وہ ایک ذرہ لایا، اس کو نہر کے پانی میں 7 دفعہ، وہاں کی نہر، یہاں نہیں، وہاں کی نہر کے پانی میں جبریل نے 7 دفعہ ٹھنڈا کیا، بھجایا، پھر اس کو زمین پہ لایا، سب سے مضبوط پہاڑ کی چوٹی پہ رکھا تو وہ پہاڑ پگھل کے پانی ہو گیا، وہ پہاڑ پگھل کے پانی ہو گیا۔ پھر اس ذرے کا جو دھواں نکلا اس کو لوہے نے جذب کیا، اس کو سونے نے جذب کیا، اس کو چاندی نے جذب کیا، اس کو پتھروں نے جذب کیا، پھر وہ ذرہ واپس لے جا کے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اب جو تمہاری بھٹیوں میں فائر چیمبرز میں آگ جل رہی ہے وہ اس ذرے کا دھواں ہے، دھواں جہنم کے ذرے کا دھواں ہے۔ فائر چیمبرز جلتے ہیں، اس میں لوہا پانی بن جاتا ہے، پیتل پانی بن جاتا ہے، تانبا پانی بن جاتا ہے، اور بڑی سے بڑی سخت دھات پتھر اس میں پک کے جل کے کوئلہ بنتا ہے، کبھی اس میں وہ جل کے بن جاتا ہے چونا، وہ مٹ جاتے ہیں، وہ بالکل بڑی سخت سے سخت دھاتیں دنیا کی آگ میں پگھل کے وہ راکھ بن جاتے ہیں، وہ ریت بن جاتے ہیں۔ یہ جہنم کے ایک ذرے کا صرف دھواں ہے، صرف دھواں ہے، صرف دھواں ہے۔ تو جو جہنم میں جائے گا میرا اللہ بچائے، میرا اللہ بچائے، میرا اللہ بچائے، میرا اللہ بچائے۔ سنو میرے نبی نے فرمایا جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس کو 2 جوتے پہنائے جائیں گے۔ اس کے پاؤں میں 2 جوتے پہنائے جائیں گے تو اس کا دماغ ابلے گا ہانڈی کی طرح، اور اس کے دائیں بائیں والے لوگوں کو جیسے سالن اور چائے رکھی ہوتی ہے، پانی رکھا ہوتا ہے دیگچی میں، پتیلے میں، وہ ابلتا ہے، جوش مارتا ہے، تو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کھڑک رہی ہے پتیلی، کہ اس میں پانی ابل رہا، سالن ابل رہا، اس میں روٹی پک رہی ہے، ابل رہی ہے۔ تو ایسے ہی وہاں جو جہنم میں اس کے آسے پاسے لوگ ہوں گے ان کو اس کا دماغ ابلتا ہوا نظر آئے گا، محسوس ہوگا، وہ اس کی ابلنے کی آواز سنیں گے، اور وہ جو زمین 2 جوتے پہنے ہوئے ہیں اس سے کیا اس کا جسم جلے گا، اور اس کے پیٹ کے اندر کی اس کی آنتیں سڑ کے کوئلہ ہو جائیں گی، اور اس کا حلق جلے گا، اس کی زبان جلے گی، اس کے ہونٹ جل جائیں گے، پگھل جائیں گے۔ یہ جہنم ہے، یہ جہنم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو لوگ، یہ مرد جن کے شلوار کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے ہوتے، پیشن دامیو پیشن دے، وہ بازار تراؤزی دا پیسو تو گورا پرتو تو گورا کتا زمکی بندیزان بسراکا، زمین پہ چل رہا ہے، شلوار کھسیٹتا ہوا جا رہا، عورتوں کی شلواریں اوپر جا رہی، پنڈلی ننگی ہو رہی، اور مردوں کی شلواریں نیچے آ رہی اور ان کے ٹخنے ڈھکے ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا جو مرد مسبل ازار ہے، جس کے پائنچوں سے اس کی ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں، وہ اپنے پاؤں اور ٹخنوں سمیت جہنم کی آگ میں ہوگا۔ ہاں، جہنم کی آگ میں ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ جہنم ہے، یہ جہنم ہے، یہ میرے اللہ کا قید خانہ ہے، اور اس نے تیار کیا، تبھی تو کہہ رہا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، اے لوگو بچاؤ اپنے آپ کو
کو، بچاؤ اپنے بھی بچوں کو جہنم کی آگ سے، قودھا الناس والحجارہ، اس میں لوگ بھی جلیں گے، اس میں پتھر بھی جلیں گے، اس میں تمہاری زمین کے پہاڑ پگھلیں گے، وہ پگھل پگھل کے پگھل جائیں گے۔ اور جب جہنم سے اللہ پوچھے گا، نقول لجہنم هل امتلأت، بھر گئی، وتقول هل من مزید، اور کہے گی اور بھی چاہیے، اور بھی چاہیے، اور بھی چاہیے، اور بھی چاہیے۔ میرے بھائیو، میرے نبی نے فرمایا جہنم کو جب لایا جائے گا میدان حشر میں، لوگوں کے سامنے لایا جائے گا، اس کے منہ پہ 70,000 لگامیں ہوں گی، فرشتے اس کو کھینچ کے لائیں گے۔ جب وہ آئے گی، وَلَهَا زَفِيرٌ، وہ ایک چیخ مارے گی، وہ ایک چیخ مارے گی، ایک سناٹے دار آواز ہوگی، اور وہ ایسی کڑاکے دار آواز کہ کائنات کے دل دہل جائیں گے، لوگوں کے پٹھے پانی ہو جائیں گے، کوئی یہ سوچ نہیں سکے گا کہ اب میں بچوں گا۔ تو میرے بھائیو، یہ موقع ہے، یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، ایک دن ہے یا 2 دن ہے، اللہ ہی جانے۔ ان 1-2 دنوں میں اپنے پچھلے عمل کو بھی بچانا ہے، پورے رمضان کو بھی بچانا ہے، اور اللہ سے کمانا بھی ہے، لینا بھی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حدیث شریف کا، 3-4-5 احادیث کے اس معاملے میں جو مجموعہ ہے، تقریباً 1 کروڑ لوگوں کو اللہ آخری رمضان، جب آخری روزہ ہوتا ہے، افطار ہوتا ہے اور روزے ختم ہوتے ہیں اور شوال کا چاند نظر آتا ہے، اس دن اللہ 1 کروڑ وہ لوگ جو جہنم کے مستحق بن چکے ہوتے ہیں، اللہ ان کو معاف کرتا ہے، اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ 1 کروڑ تمہیں سمجھانے کے لیے اللہ کے خزانے کم نہیں ہیں، اللہ کی رحمت محدود نہیں ہے کہ کروڑ پورے ہو گئے اب اگلے کی جگہ نہیں، لاکھ پورے ہو گئے اب اگلے کی جگہ نہیں، بس گنتی مکمل نہیں، یہ میرے اللہ کا مہمان خانہ ہے، یہ میرے اللہ کی رحمت کا خزانہ ہے، اور وہ اعلان کر رہا ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ وہ روز رات میں، اس دن مجھے کسی نے ٹیلی فون کیا، مولوی صاحب یہ کیا بات ہوئی کہ رمضان آپ نے تقسیم کیا، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا آگ سے خلاصی کا۔ اللہ کی رحمت سے تو یہ بعید ہے کہ اللہ صرف 30 دن معاف کرے گا، اللہ صرف 10 دن رحمت کرے گا، اللہ صرف 10 دن مغفرت کرے گا، اللہ صرف 10 دن آگ سے نہیں، اللہ پورا سال تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں ہر شب قدر است اگر قدر بدل، ہر شب قدر است اگر قدر بدانی، تو قدر دان ہو تیرے لیے ہر رات لیلۃ القدر ہے، ہر رات لیلۃ القدر ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے بادشاہ خوش ہوتا ہے، وہ زیادہ لینا چاہتا ہے، وہ زیادہ لینا چاہتا ہے، وہ اپنے خزانے لٹانا چاہتا ہے، وہ ایک لمیٹڈ ایڈیشن ہوتا ہے، وہ جو اضافی انعام ہے اس کے ایک وقت متعین کر دیا جاتا ہے، لوٹو ہمارے خزانے، یہ تھوڑا سا ٹائم ہے، اس میں جو جتنا لوٹ سکتا ہے اس کو اضافی ملے گا، باقی اللہ کی عطا تو ہر روز جاری ہوتا ہے۔ وقت سحر وقت مناجات ہے، خیز ذرا وقت کے برکات ہے، وہ ایک دن کی بات تو نہیں ہے، وہ تو پوری زندگی کی بات ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا رمضان کی ہر رات میں اللہ آتا ہے، تم ایک شب قدر کو رو رہے ہو، تم ایک شب قدر نہیں ملی، بہت سے لوگوں کے فون 21 کی شب تھی، کسی نے کہا نہیں 27 کی شب تھی، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے کہ مسجد مدرسے کی خدمت سربرد ہے، تو کام یہی ہے کتاب و سنت کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ، تو کچھ نہ کچھ تو کبھی اللہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن ضروری تھوڑا یہ دیکھنا تم رمضان کا روزہ رکھتے ہو، تم رات کو تراویح پڑھتے ہو، تم حلال کام کرتے ہو، تم حرام سے بچتے ہو، تم اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہو، شب و روز کی تمہیں شب قدر مل چکی ہے، تمہیں لیلۃ القدر مل چکی ہے، تمہیں پتہ نہ بھی چلے، تمہارے کھاتے میں اللہ نے اس کا اجر و ثواب لکھ دیا۔ تو میرے بھائیو رمضان جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے،
اور میرے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال اس کا وزن، اس کی حقیقت اور اس کا فائدہ اس کے خاتمے کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے۔ عربی میں ختم مہر ہو گیا، مہر جب آپ ایک بات مکمل کرتے ہیں تو باقی خطوں پہ مہر لگانے والا زمانہ تو پرانا ہو گیا۔ اب کسی چیز کو پیک کرتے ہیں، ایک برتن بناتے اس کو پیک کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر سیل لگاتے ہیں، اب اس کے ٹاپ کو گارنش کرتے ہیں۔ اب کوئی ڈش کسی کے سامنے آپ پیش کرتے ہیں، اس کو تیار کرتے ہیں، اس کو اوپر سے کیا کرتے ہیں؟ گارنش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ خوبصورت بناتے ہیں۔ یہ ختام ہے، یہ خاتمہ ہے کہ آپ اس کی پریزنٹیشن کو بہترین بنا دیں کہ دیکھنے والا خوش ہو، بہت اچھا، زبردست، ایکسیلنٹ، بہت زبردست، اس کو سٹارز ملنے چاہیے، اس نے تو کمال کا کام کیا ہے۔ یہی حال ہمارے ان دنوں کا۔ میرے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کو خاتمے سے دیکھا جاتا ہے کہ تم کیسے ختم کر رہے ہو۔ اگر مثال تو دیکھو، میرے نبی نے مثال کیا دی، کالوعاء، جیسے برتن ہوتا ہے، جیسے برتن ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کو جب دیکھو وہ زبردست ہے، اس کی شکل و صورت خوبصورت ہے، تو اندر میں اس کی خوبصورتی ہو۔ اس کے اوپر کو دیکھو۔ اب رمضان ختم ہو رہا، رمضان کا آخر، ہم اپنی عبادت کو یہاں بند کر رہے ہیں، ایک کام مکمل ہو رہا ہے، تو اس کے اخیر میں پتہ چلے گا کہ پورے رمضان کی محنت، پورے رمضان کی مشقت، پورے رمضان کی ریاضت، پورے رمضان کی عبادت، اس نے ہمارے اندر کیا تبدیلی لائی۔ گری کا بڑا نعرہ چل رہا ہے، ہر طرف چرچا ہے، نہیں، ایسے کوئی مطلب نہیں۔ ہم تو اپنے آپ کو دیکھنے والے، میری حکومت تو میرے جسم پر ہے، میری حکومت تو میرے عمل پر ہے۔ وہ حکومت اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے اور مرضی اللہ کی چلے گی، قانون خدا کا چلے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ مجھے اللہ نے حکومت دی ہے تو میں اپنی مرضی میں آزاد ہوں۔ نہیں، میں آزاد نہیں ہوں، میں پابند ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا مسلمان کے لیے دنیا کیا ہے؟ وہ ایک قید خانہ ہے، وہ لیمیٹیشنز میں، وہ حدود میں جکڑا ہوا، وہ آزاد نہیں ہے، وہ آزاد نہیں ہے۔ دنیا جیل اور قید خانہ ہے، یہاں قیدی کی زندگی گزار کے مسلمان نے جانا ہے۔ اور جو جتنا بہترین انداز میں قید گزارے گا، آگے اس کے لیے آزادی کے بعد اعلام و اکرام کا سلسلہ اتنا زبردست۔ تو میرے بھائیو، رمضان کے اختتام پہ ایک تو لیلۃ القدر کا وعدہ ہے کہ لیلۃ القدر ہے، آج 29 کی رات ہے، اللہ نصیب فرمائے، عطا فرمائے، اس میں ہو تو نور علی نور۔ لیکن ایک اور وعدہ ہے میرے نبی کا، ایک اور وعدہ ہے میرے نبی کا۔ وہ کیا وعدہ ہے؟ وہ لیلۃ الجائزہ ہے، اس میں شک نہیں ہے، اس میں شبہ نہیں ہے، اس میں احتمال نہیں ہے۔ جو عید کی رات ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ لیلۃ الجائزہ ہے، اس میں اللہ وہ دیتے ہیں جو پورے رمضان میں نہیں دیا، اس میں اللہ اتنا دیتے ہیں جو پورے رمضان میں نہیں دیا۔ یہ تو یقینی ہے، اس کو تم چاند رات کہتے ہو۔ میں جب پڑھنے کے لیے کراچی گیا تھا، ہم تو دیہات کے لوگ تھے، مانسیرا، ایبٹباد، راولپنڈی تک یہ بے شرمی نہیں ہوتی تھی، ہمیں نہیں پتا کہ یہ چاند رات کیا چیز ہوتی، نہیں دیکھا تھا کبھی کچھ، ہمیں نیو ایئر کا نہیں پتا تھا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ وہ جو اور بے دردیاں ہوتی ہیں، رنگ برنگ کے دن ہوتے ہیں سال کے، میں نام نہیں لیتا، ہمیں ان چیزوں کا اللہ کا وعدہ نہیں پتا تھا۔ وہاں گئے تو پتہ چلا کہ جب 31 دسمبر ہوتی ہے تو رات کو فائرنگ کی جاتی ہے، یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے، ساری رات کو جب تو استغفار، یہ کون سا دین ہے؟ ہمیں پتہ چلا کہ ہاں چاند رات کو یہ بھی ایک سنت ہے لوگوں کی، اللہ کے نبی کی نہیں، کہ عورتوں کو لے کے جانے، ان کو چوڑیاں پہنانی ہے، ان کو مہندی لگوانی ہے۔ تو یہ غیرت مسلمان کی ہے، اس حد تک بے غیرت ہو چکا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کا ہاتھ کسی غیر محرم کے ہاتھ میں دے۔ 30 دن روزے رکھ کے، 30 دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے گڑ گڑاتا رہا، راتوں کو روتا رہا، سحر کو اٹھ کے اللہ کی منتیں کرتا رہا، سماجتیں کرتا رہا۔ اب وہ بخشایا، پکا شیطان بن گیا کہ شیطان اٹھا نہیں کہ جا کے اس کی گڑھ کے اندر جا کے کھڑا ہو گیا عورتوں کے ساتھ، بے شرم و بے حیا۔ تو میرے بھائیو، یہ چیزیں ہمیں اب اللہ معاف کرے، اب آ چکی ہے ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں کہ چاند رات ہے،
ہمیں تو اللہ کے نبی نے لیلۃ الجائزہ دی تھی، چاند رات نہیں دی تھی، لیلۃ الجائزہ دی تھی کہ آج اللہ انعام دے رہا ہے، ہر ایک کو دے رہا ہے، ہر ایک کو دے رہا ہے، کوئی ایک بھی محروم نہیں ہے، اللہ ہر ایک کو عطا فرما رہے ہیں۔ تو عید کی رات تو پکی لیلۃ الجائزہ ہے بھائی، اس کے اندر تو کوئی شک شبہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں۔ تو کیا ارادہ ہے؟ انعام اللہ سے لینا ہے کہ نہیں لینا؟ بولو کیا ارادہ ہے؟ اللہ سے انعام لینا کہ نہیں لینا؟ وہ تو دے رہا ہے، تم ہی ہو بے توجہ، تمہیں ضرورت کوئی نہیں ہے۔ جن کو اللہ کہہ رہا ہے انتم الفقراء، تم فقیر ہو، تم کے جو نہیں انتم الفقراء، ہم فقیر نہیں۔ الٹا جواب، میرے بھائیو، رمضان کی تربیت سے ہم گزر چکے ہیں، رمضان تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور اب یہ خاتمے کا وقت ہے، اپنے عمل کو پکا کرنے کا وقت ہے، محفوظ کرنے کا وقت ہے۔ بچنا بازاروں سے، بلا ضرورت مت جانا، اور اللہ کے لیے عورتوں کو لے کے تو بالکل نہیں جانا۔ اور میری وہ مائیں بہنیں جو ہمارے محلے میں آواز سن رہی ہیں اور بعد میں پوری دنیا میں اور سوشل میڈیا پہ آواز چلتی ہے، اللہ کے لیے مت جاؤ بازار، ویسے بھی نہ جاؤ، ان دنوں میں بالکل مت جاؤ، تم جنت کی حوریں ہو۔ اللہ کہتے ہیں حور مقصورات فی الخیام، اور تم اپنے خیموں میں رہنے والی جنت کی حوریں ہو، تمہیں اللہ جنت کی حوروں کی سردار بنائے گا، تمہیں اللہ دنیا کی بھی سرداری دے گا، وہاں کی بھی عزت سر بلندیاں دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جب دنیا کی عورت جنت میں چلے گی تو 70,000 حورے غلمان اس کے پلو کو سمیٹ کر اس کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ یہ شان اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ جھوٹی شان، یہ جھوٹے مزے، یہ جھوٹی عیاشی ہے، یہ سب گندگی اور عارضی مزے ہیں، عارضی لطف ہے، اور اس کے بعد ندامت ہی ندامت ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ ایک بات، دوسری بات عید کی نماز کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم لوگ تو عادی ہو چکے ہیں نا صبح سونے کی، کیا خیال ہے 7 بجے جاگ جائیں گے؟ 7 بجے جاگ جائیں گے انشاءاللہ، تو 7 بجے نماز ہوگی، یہ یاد ہے۔ یہ نہیں کہ 7 بجے استاد کی خطبہ شروع کریں گے۔ مین آف مائی ورڈز، یہ آپ کو پتہ ہے، میں ٹائم کا پابند ہو تو میں اوپر نیچے نہیں جایا ہوتا، تو انشاءاللہ 7 بجے جماعت کھڑی ہوگی، 6:30 بجے بیان شروع ہوگا، 7 بجے جماعت کھڑی ہوگی، اور اس کے بعد خطبہ ہوگا، پھر آپ کو چھٹی ہوگی۔ ایک بات عید کی سنت ہے، عید کی سنت یہ ہے کہ آپ عید کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد کچھ کھائیں، بہتر یہ کھجور کھائیں، بہتر سنت عمل یہ کہ طاق عدد کھائیں، طاق عدد کھائیں کھجور، اور پھر آپ غسل فرمائیں، بہترین لباس، اب تو فراوانی کا دور ہے، سب کے پاس 2-2 4-4 نئے جوڑے بنے ہوتے ہیں، نئے جوڑے پہ نہیں ہے تو پرانے میں جو اچھا ہے اس کو دھو کے پہنیں، پھر آپ خوشبو لگائیں، اور خدای لپارا شب گانے میں لگاؤ معصوم سے خوشبو ایسی لگائیں جس سے لوگ نہ پریشان، خوشبو آپ پرفیوم بھی لگا سکتے ہیں، ممانعت نہیں ہے، فتویٰ آ چکے آپ پرفیوم بھی لگا سکتے ہیں، لیکن ایسی مت لگاؤ کہ مسجد میں لوگ پریشان۔ پھر آپ اپنے گھر سے نکلے تو ایک راستے پہ آئے، ایک راستے، اور جب واپس جائے تو دوسرے راستے سے جائے، راستے میں آتے ہوئے تکبیرات تشریف پڑھتے ہوئے آئے، لیکن بآواز بلند نہیں، آہستہ آواز، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لوگوں سے عید سے پہلے بھی ملتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھ کے لوگوں سے ملیں، اور جمعات کے گھر نہ خلق ذرا گڑے بڑے قول، یہ کوئی سنت طریقہ نہیں۔ آپ مسجد کی اکرام و اعزاز کا خیال رکھیے، مسجد پامال نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، ایک باہر منع کرتے ہیں۔ صرف عید مبارک کہنا یہ سنت کلام نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ سب کچھ کہیں، آپ کو رمضان کے روزے، تراویح، عبادت، مناجت کو، کوئی اعتکاف والے خدا و تعالیٰ کے اعتکاف کو بھی قبول فرمائے، اللہ عید کی برکت بھی نصیب فرمائے، ٹھیک ہے، لیکن عید مبارک کو رواج دینا یہ کوئی سنت طریقہ نہیں۔ دوسرا ایک اہم مسئلہ وقت اوپر ہو گیا، وہ رہ بھی ہے، ایک تو اعلان ہے کہ آج رات ہمارا ختم قرآن ہے، اور ہم اللہ سے مانگنے میں کوئی جوسی نہیں کیا کرتے، ہم آپ سب کو جمع کرتے بلاتے اس لیے کہ ہم سب بیٹھ کے اپنی ساری ضرورتیں اللہ سے مانگیں، دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں اللہ سے مانگیں، اور جب مل کے ذوق و شوق سے مانگیں گے، خدای ورا کی مڑا اے خزانوں کی بیزی کمی رشتے آبادی خوشحالی کی تصور نہ ہوا
واڑے بدے خبکی کی جنگ واڑے بختر بنے خبکی. ایک بات یہ. دوسرا اہم مسئلہ مجھے پچھلے ہفتے کے دوران یہاں کسی نے خط لا کے دیا, میں پڑھا اور مجھے بڑا افسوس بھی ہوا کہ میں اس سے پہلے مسئلہ نہیں بیان کر سکا ہوں. پھر جہاں کی دعاؤں پہ ختم قرآن پہ میں جاتا رہا, میں مسئلہ بیان کرتا رہا. ہمارے یہاں ہم لوگ توجہ کرتے ہیں مسجد مدرسے کی تعمیر پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں, قالین ڈال دیتے ہیں, 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے کی قالین ہے, اور بلڈنگ بنا دیتے ہیں 2 کروڑ 3 کروڑ کی 5 کروڑ کی بلڈنگ بھی بن جاتی ہے, اس میں پنکھے بھی ہوتے ہیں, اے سی بھی ہوتے ہیں. اچھی بات ہے, خدا کا گھر ہے, لوگ خرچہ کرتے ہیں, صدقے جاری ہے. لیکن مسجد کا روح ہے جوان, جو امام ہے, جو استاد ہے, جو خطیب ہے, مجھے ایک طرف رکھو سر, وہ استاد یہ اپنے لیے لگے ہوئے. مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے تنخواہ دی. آپ نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں لیتا. آپ نے فرمایا علی آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن لینا پڑے گا, کہ آج تم نہیں لیتے ہو کل لوگ کہیں گے کہ لینا جائز نہیں, لوگ کہیں گے کہ لینا جائز نہیں. یہ جو مسجد مدرسے کی رونق ہوتی ہے, یہاں درس و تدریس کی رونق ہوتی ہے, قرآن شریف سنانے والے, پڑھانے والے, سمجھانے والے علماء, ان کا بہت خیال رکھا کرو. یہ آپ کے محسن ہیں اور آپ کو کائنات کی سب سے قیمتی چیز پوری حفاظت کے ساتھ, پوری دیانتداری کے ساتھ آپ کی نسلوں کو واپس کرتے ہیں. یہ دین کے بہترین پہرے دار ہیں اور آپ کی خدمت گزار ہیں, آپ کے محسن ہیں. علماء کا بہت خیال رکھا. میں ایک جگہ پڑھاتا تھا, وہاں لوگوں کو دستور تھا, عید کی نماز کے بعد ایک بزرگ کھڑے ہو جاتے اور لوگوں سے کہتے او استادوں نے تعاون کر کے جڑے ہوئے. تو میں تو وہاں نیا تھا, جیسے ہی اس نے اعلان کیا میں کہا بیٹھ, یہ کیسے اعلان؟ جی استاد میں نہیں, استاد والدین کی طرح ہوتے ہیں. جیسے والد صاحب کا مقام ہے, والدین کے ساتھ تعاون کوئی بھی نہیں کرتا ہے. والدین کو کوئی چندہ دیتا ہے؟ ارے بابا ان کی خدمت ہوتی ہے, ان کی خدمت کرنے سے اللہ تمہاری روزی میں برکت دیتے. تو علماء, طلباء, قراء, حفاظ جو آپ کو قرآن سناتے, آپ کو دین پڑھاتے, ان کو مالا مال کیا کریں, ان کو جوڑے دیے. وہ تمہیں پتہ نہیں کہ جب حرم میں ختم قرآن ہوتا ہے, حرم میں بیت اللہ کے سامنے ختم قرآن ہوتا ہے, تو وہاں ہماری طرح 150 روپے جیب میں لا کے نہیں ڈالتے. ایک شہزادی کی طرف سے یہ امام سدیس کے لیے فلیٹ ہے, یہ امام شعیب کے لیے لینڈ کروزر گاڑی ہے, یہ چابی ہے, یہ کاغذ ہے, یہ فلاں جگہ پلاٹ, تو اس طرح دیتے ہیں. بابا حرم میں بیت اللہ کے سائے میں ہوتا ہے یہ سب. اگر یہ دین نہ ہو تو وہاں ہو سکتا ہے, اور دین کے خلاف ہو تو وہاں ہو سکتا ہے. اس لیے علماء, طلباء, اہل علم, ائمہ, خطباء, ان حضرات کی خدمت کیا کرے. اور یہ آپ کا مذہبی فریضہ ہے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے, سارے کام چھوڑ کے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ امام صاحب صاف ستھرے بھی ہو, امام صاحب کے کپڑے بھی صاف ستھرے ہو, بال بھی ٹھیک ٹھاک ہو, سب سے پہلے مسجد میں بھی موجود ہو. تو امام صاحب دکانداری کرے یا بیلچا کینٹی چلائے, تو یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کے پاؤں بھی پھٹے ہوئے نہ ہو, اس کے ہاتھ بھی خوبصورت ہو, اس کے بال بھی بنے ہو, تو اس کے لیے تو اس کو دنیا کے سارے کام چھوڑنے پڑیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.